له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ولهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں پر بہت سارے انعامات و احسان کیے۔ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ اسی اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ باری الہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں قرآن کریم کی 3 آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ انہی 3 آیتوں میں سے ایک آیت سورہ آل عمران کی ہوتی تھی، جو کہ میں آپ لوگوں کے سامنے وہ آیت پیش کرنا چاہتا ہوں جس آیت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت کا ترجمہ اور اس کی تشریح جب ہم جانیں گے تب پتہ چلے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے،
وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور اے ایمان والو تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تم نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے کی، اللہ سے خوف کھانے کی تلقین کی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ تم نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں، تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت، ہمیں اپنے اسلام کی حفاظت مرتے دم تک کرنی ہے۔ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، توحید کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ جب موت کا فرشتہ ہمارے سامنے موجود ہو اس وقت ہمارے پاس توحید کی دولت ہونی چاہیے، ہم پورے کے پورے مومن رہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے۔ ایک سوال ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ تو اس کا جواب قرآن مجید کے 3 پارے کی آخری آیت میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جو ایمان والے نہیں ہوں گے، جن کے پاس توحید کی دولت نہیں ہوگی، اللہ کے پاس آئیں گے حشر کے میدان میں، کہیں گے اللہ ہمارے پاس دنیا کے اندر ایمان کی دولت نہیں تھی، ہم کفر کی حالت میں ہی مر گئے، کفر کی حالت میں ہمیں موت آ گئی، ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، توحید کی دولت نہیں ہے۔ اللہ سے کہیں گے اے اللہ یہ زمین بھر کا سونا رکھ لے اور ہمیں بخش دے، ہمیں جنت دے دے۔ ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، ایمان کے بدلے میں یہ زمین بھر کا سونا رکھ لے اور ہمیں بخش دے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُمْ، اللہ جواب دے گا نہیں، تمہارے اس سونے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن زمین بھر کا سونا بھی اللہ رب العالمین ایمان کے بدلے میں قبول نہیں کرے گا۔ سونے کی قیمت کیا ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، 70,000 ایک تولے کی قیمت ہے۔ 10 گرام سونے کی قیمت کیا ہے؟ 70,000 کے اوپر ہے۔ یہاں 10 گرام 20 گرام 1 کلو 2 کلو 100 کلو 1000 کلو 1 کروڑ کلو کی بات نہیں ہو رہی ہے، پورے زمین بھر کا سونا لائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ یہ زمین بھر کا سونا رکھ لے اور ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، توحید کی دولت نہیں ہے، توحید کے بدلے میں ایمان کے بدلے میں اس کو رکھ لے، ہمیں بخش دے۔ اللہ کہتا ہے کہ زمین بھر کا سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا، یہ ایمان کی دولت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کی سب سے بڑی اور قیمتی چیز سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، ہیرے جواہرات نہیں ہیں، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی دولت اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے، توحید ہے۔ ایمان سے بڑی دولت کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، دنیا کے اندر انسان کے لیے اس کے بیوی اور بچے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر اللہ نے کیا فرمایا، بہت عجیب و غریب بات اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو اگر تمہارے ایمان کے راستے میں تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے رکاوٹ بن جائیں تو تم ان کو اپنا دشمن سمجھو، وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ایمان سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، کوئی دولت نہیں۔ اگر تمہارے بیوی اور تمہارے بچے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ توحید ایمان سب سے اوپر رکھو، بیوی اور بچوں کو اپنا دشمن سمجھو۔ مال دنیا کے اندر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان کے لیے دنیا کے اندر آج ہماری سوچ یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ بڑا آدمی ہے، بہت مالدار ہے۔ قرآن اس سے الگ بات کر رہا ہے۔
قرآن ہماری سوچ سے الگ بات کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. کل قیامت کے دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جب بندے کو دیا جائے گا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، دنیا کے اندر جو موت مجھے آئی تھی وہ موت آخری ہوتی، دوبارہ مجھے زندہ نہ کیا جاتا. ما اغنا عنی مالیہ، دنیا کے اندر مال جمع کرتا تھا، بڑا پیسوں والا تھا، دولت میرے پاس بہت تھی، بہت مالدار میں تھا دنیا کے اندر، آج میرا مال بھی میرے کچھ کام نہیں آیا. ما اغنا عنی مالیہ ہلاک عنی سلطانیہ، دنیا کے اندر پردھان منتری تھا، عہدے اور منصب پر فائز تھا. جب میں چلتا تھا تو لوگ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، جب میں چلتا تھا تو کئی گاڑیاں میرے آگے پیچھے ہوا کرتی تھی، وہ عہدہ اور منصب بھی آج میرے کچھ کام نہیں آئی. ہلاک عنی سلطانیہ خذوہ فغلو، اللہ کہے گا اے فرشتوں پکڑو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوا، 70 گز کی زنجیروں میں جکڑ دو اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر کے جہنم میں پھینک دو. غلطی کیا کی؟ گناہ کیا کیا تھا؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. غلطی یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں، یہ اللہ کو مانتا تھا لیکن اللہ کی نہیں مانتا تھا، توحید کی دولت اس کے پاس نہیں ہے. انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا. غلطی یہ ہے. ایمان کی دولت، یہ ایمان کی فضیلت ہے، یہ ایمان کا مقام ہے، یہ ایمان کی عظمت ہے. ہم نے کیا سوچ رکھا ہے توحید کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو بس بہت معمولی چیز ہے. یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، اس کا اقرار کر لو، بہت معمولی چیز ہے. ایمان والو، توحید کا اقرار کرنے کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. توحید کی عظمت کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور توحید کو، ایمان کو سب سے اوپر رکھنا ضروری ہے. آج ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ایمان کو کھلواڑ سمجھا ہوا ہے. ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف بچے ہیں، ایک طرف ایمان ہے. ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا، ہم نے ایمان کو ایک کنارے کر دیا. ہمارے لیے دنیا سب سے اوپر ہے. یہ آج ہماری سوچ ہے. اور آگے چلیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو دیکھیے. ماں اور باپ سے بڑا مقام کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ اپنی عبادت کا تذکرہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اے لوگو میری عبادت کرو، میری عبادت کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ اپنی عبادت کے بعد، اپنے حقوق کے بعد والدین کا تذکرہ کر رہا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا تم اپنے رب کی عبادت کرو، شرک نہیں کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ اپنی عبادت کے بعد ماں اور باپ کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن قرآن مجید کے ایک مقام پر اللہ نے واضح کر دیا، کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اے لوگو، دنیا کے اندر اپنے والدین کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، لیکن سن لو اگر تمہارے والدین اللہ کے خلاف، ایمان کے خلاف، اسلام کے خلاف اگر کوئی چیز کرنے کو کہیں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی اطاعت نہیں کرنا. ماں اور باپ کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن توحید کے بعد، ایمان کے بعد، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا واقعہ آتا ہے جب یہ ایمان لائے، ان کی ماں کو پتہ چلا، ان کی ماں نے مخالفت کر دی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے مخالفت کر دی. ان کی ماں کافرہ ہیں، مشرکہ ہیں.
ابھی وہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو ان کی ماں کہتی ہے سعد ایمان کو چھوڑ دو، محمد کے دین کو چھوڑ دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ ان کی ماں نے سعد سے بات چیت کرنا چھوڑ دیا۔ ظاہر سی بات ہے ماں اور باپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اگر ایک ماں ایک باپ اپنی اولاد سے بات چیت کرنا چھوڑ دے کتنی بڑی بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ان کی ماں نے بات چیت کرنا چھوڑ دیا، پھر بھی انہوں نے اپنی ماں کی بات کو نہیں مانا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے جب دیکھا کہ میرے بات چیت نہ کرنے پر بھی سعد پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے تو بھوک و پیاس کی حالت میں رہنے لگی۔ نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، لا کلو شیئا، کھانا پینا چھوڑ دیا، بھوک و پیاس کی حالت میں رہنے لگی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں بوڑھی تھی، کمزور تھی۔ ظاہر سی بات ہے اگر وہ کھانا چھوڑ دیں گی، پینا چھوڑ دیں گی تو بیمار ہو جائیں گی۔ بیمار ہو گئی، بستر پر پڑی ہیں، رشتہ دار دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ان کی ماں سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، آپ کی حالت کیوں ایسا، کیوں نہیں آپ کھا رہے ہو پی رہے ہو؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر دیتی تھی، ان کے رشتہ دار ان کو گالیاں دیتے تھے۔ کچھ دن بیتا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ جب ان کی ماں کی سانسیں بند ہونے لگیں، موت سامنے نظر آنے لگا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے پاس گئے اور کہنے لگے اے میری ماں کان کھول کر سن لے، اگر اللہ تجھے ایک نہیں 100 نہیں 1000 جانیں دے دے، فخرجت نفسا نفسا، اور ایک ایک کر کے تو اپنی جانوں کو قربان کرتے چلی جا۔ اے میری ماں ایک نہیں 100 نہیں 1000 جانیں تو اللہ کے ایمان کے لیے راستے میں رکاوٹ بنتے ہوئے مجھ سے یہ کہے کہ اے سعد ایمان کو چھوڑ دے اور تو اپنی جانوں کو قربان کرتے چلی جا۔ اے میری ماں سن لے، ما ترکت دینی ھذا، میں محمد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ایمان کی دولت ہے۔ آج ہمارے پاس بھی ایمان ہے، آج ہم بھی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کون سا ایمان ہے ہمارے پاس؟ ظاہری طور پر ایمان ہے، ہمارا دعویٰ ہے ظاہری طور پر ایمان ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں دل کے اندر۔ اگر دل کے اندر ایمان ہوتا تو اے لوگوں ہماری زندگی کے اندر گناہ نہیں ہوتا، ہماری زندگی کے اندر اگر ہمارے دل کے اندر ایمان ہوتا تو ہمارے زندگی کے روز مرہ کاموں میں اللہ کی معصیت نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانیاں نہیں ہوتی۔ آج ہمارے پاس ایمان ہے، ظاہری طور پر ایمان ہے، دکھاوا ہے، دعویٰ ہے۔ دعویٰ کرنے والے تو اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھے۔ کچھ دیہاتی جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو چلانے لگے، شور کرنے لگے، ارے ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی ایک آیت نازل کی، کہا قالت الاعراب آمنا، اے دیہات کے رہنے والوں اپنے آپ کو مومن مت کہلاؤ۔ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو، تمہارے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، تم یہ کہو کہ ہم اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہوتا تو تمہارے دل کی دنیا بدل گئی ہوتی، تمہارا اخلاق بدل گیا ہوتا، تمہارے اعمال بدل گئے ہوتے۔ ابھی تم یہ کہو کہ ہم اسلام کے اندر داخل۔ آج ہمارا بھی وہی دعویٰ ہے، لیکن کیا وہ تقاضا ہم پورا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر اللہ رب العالمین سودا کر رہا ہے۔ کیا سودا کر رہا ہے؟ دنیا کے اندر ہم اور آپ سودا کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، فلاں چیز لیتے ہیں، اس کے بدلے میں فلاں چیز دیتے ہیں۔ کوئی سامان ہم نے خریدا، اس کے بدلے میں ہم نے پیسہ دیا۔ اللہ قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر ایمان والوں سے سودا کر رہا ہے۔
اور کیا کہہ رہا ہے؟ اور سودے اللہ رب العالمین جو چیز مانگ رہا ہے اس کے بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان کے لیے، ایک ایمان والے کے لیے جنت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کوئی چیز مانگ رہا ہے اور اس کے بدلے میں جنت دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنی جان کو دو اور اپنی مال کو دو اور اس کے بدلے میں جنت لو۔ جان کس نے دیا؟ جو سانسیں چل رہی ہیں ہمارے جسم کے اندر، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ مال کس نے دیا؟ رزق کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ جان بھی اللہ نے دیا، مال بھی اللہ نے دیا، اور اللہ اپنے ہی چیز کا سودا کر رہا ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم نے اللہ کے راستے میں اپنے جان کو قربان کر دیا۔ جان کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ ہم نے مال دیا اللہ کے راستے میں، مال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اللہ اپنے ہی چیز کا سودا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اے لوگو اپنی جان کو دو، اپنی مال کو دو، اس کے بدلے میں جنت لے لو۔ اللہ اپنے ہی چیز کا سودا کر رہا ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ جان سب سے قیمتی چیز ہے، مال سب سے قیمتی چیز ہے یا ایمان ہے؟ اس کا جواب اگر جاننا ہے تو آئیے سورۃ الشعراء کے ان آیتوں پر نظر دوڑائیے جن آیتوں کے اندر فرعون اور موسیٰ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں، چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ فرعون کے درمیان اللہ رب العالمین نے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، کہنے لگے اے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں، پیغمبر ہوں۔ فرعون نے کہا تم اللہ کے رسول ہو، تم اللہ کے پیغمبر ہو، کوئی نشانی ہے تمہارے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، اپنی عصا کو زمین پر رکھا، اژدہے کے شکل میں تبدیل ہو گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اپنے ہتھیلی کو بازو سے نکالا، چمکنے لگا۔ فرعون یہ دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اے موسیٰ تم جادو کرنا بھی جانتے ہو؟ یہ واقعہ دھیان سے سننا، غور سے سننا۔ فرعون نے کیا کہا؟ اے موسیٰ تم جادوگر ہو، جادو کرنا جانتے ہو؟ ہمارے دربار میں بہت سارے جادوگر ہیں، ہمارے شہر کے اندر مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، مقابلہ کروا دیا جائے، ایک طرف تم رہو ایک طرف ہمارے جادوگر رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے چیلنج کو قبول کر لیا۔ جگہ متعین ہو گیا، وقت بتا دیا گیا۔ جب مقابلہ کرنے کی باری آئی، ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں میدان کے اندر، اللہ والا توحید والا اللہ کا پیغمبر کھڑا ہوا ہے، دوسری طرف لا تعداد جادوگر کھڑے ہوئے ہیں، کوئی گنتی نہیں، کوئی شمار نہیں، اتنے جادوگروں کی لا تعداد جماعت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ اپنا مقابلہ دکھلاؤ۔ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے جادوگر فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے اے فرعون اگر آج ہم موسیٰ سے جیت جائیں تو ہمیں انعام کیا ملے گا، ہمیں نذرانہ کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا اگر تم آج موسیٰ سے جیت گئے تو بہت سارا انعام تم کو دیا جائے گا، اس سے سب سے بڑا انعام یہ دیا جائے گا کہ ہم تم کو اپنا درباری بنا لیں گے، اذا لمن المقربین، ہم تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے، مقرب بنا لیں گے۔ جادوگر میدان میں گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے جادوگروں اپنا مقابلہ دکھلاؤ۔ جادوگروں نے یہ کہہ کر کے اپنی رسیوں کو زمین پر پھینک دیا کہ فرعون کی قسم آج ہماری ہی جیت ہوگی۔ جب انہوں نے اپنی رسیوں کو پھینکا، سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئی وہ رسیاں،
لاتعداد جادوگر تھے، اور ان کی رسیاں جب سانپ کی شکل میں تبدیل ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام ڈرنے لگے، خوف کھانے لگے۔ اللہ نے حکم دیا ہے موسیٰ اپنی عصا کو زمین پر رکھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو جب زمین پر رکھا، اژدہے کی شکل میں بڑا اژدہا بن کر ان کے سارے جادوؤں کو نگل گیا۔ یہ دیکھنے کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کو، ان آیتوں کو، سورۃ الشعراء کی ان آیتوں کو پڑھتے چلے جائیے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، جب جادوگروں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو زمین پر رکھا، سارے جادوؤں کو نگل گیا، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، وہ سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا ہے وہ جادو ہے، لیکن موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ جادو نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا معجزہ ہے، نشانی ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین، سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے سارے کے سارے جادوگر، ہم پورے جہان کے رب پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ اب کیا ہوا؟ فرعون جل بھن گیا، فرعون غصے میں آ گیا، کہنے لگا اے موسیٰ تم لگتا ہے ساٹھ گاٹھ کر کے آئے ہو، تم پہلے سے پلان کر کے آئے ہو، جادوگر تمہاری طرف تھے، تم ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ دھمکی دینے لگا۔ فرعون جب یہ دیکھتا ہے کہ جادوگر ہمارے پارٹی سے نکل کر کے موسیٰ کے پارٹی میں چلے گئے، موسیٰ کے ساتھ چلے گئے، تو فرعون غصے میں آ گیا، دھمکیاں دینے لگا، اے جادوگروں سنو، ہم تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ ہم تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو الٹے طریقے سے کاٹیں گے، تمہارا داہنا ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر کاٹیں گے، بایاں ہاتھ کاٹیں گے تو دائنا پیر کاٹیں گے، ہم تمہیں الٹے طریقے سے کاٹ کر کے سولی پر چڑھا دیں گے۔ فرعون دھمکی دینے لگا۔ لیکن جب ایمان کی دولت دل کے اندر سما جاتی ہے تو دنیا کی ساری دھمکیاں ایک طرف، دنیا کے سارے طاقتور لوگ ایک طرف، دنیا کی ساری لالچیں ایک طرف، ایمان والا اپنے ایمان کو ایک طرف رکھتا ہے۔ جادوگروں نے کہا اے فرعون جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہمارے پاس ایمان کی دولت آ گئی، تو جو کرے گا دنیا کے اندر کرے گا، ہماری آخرت سنور گئی۔ اے فرعون ہم تجھ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ایمان کی دولت ہے میرے بھائیوں۔ ایمان کی دولت جب انسان کے دل کے اندر آ جاتی ہے تو انسان جان چلی جائے، مال چلی جائے، دنیا کی ساری دولتیں، ساری نعمتیں قربان ہے، ایمان کی دولت کو ایمان والا بچا لیتا ہے۔ یہ ایمان کی دولت، پتہ یہ چلا کہ جان کی کوئی قیمت نہیں ہے ایمان کے مقابلے میں۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، کیا نہیں ہے ہمارے پاس؟ اے مسلمانوں ہم تڑفڑانے لگتے ہیں، ہم جس طریقے سے ایک مرغے کو کاٹنے کے بعد پھینک دو تڑپنے لگتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان تڑپنے لگتا ہے۔ کیوں تڑپتے ہو تم؟ تمہارے پاس وہ دولت نہیں ہے جو ہوا کرتی تھی، تمہارے پاس وہ چیز نہیں ہے جو تمہارے پاس ہوا کرتی تھی اور پوری کائنات کے اندر تمہیں غالب کیا کرتی تھی۔ اے لوگوں آج تمہارے پاس کون سی کمی ہے؟ تمہارے پاس دولت کی کمی ہے کیا؟ نہیں، آج مسلمانوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، ہتھیار کی کوئی کمی نہیں، تعداد کی کوئی کمی نہیں۔ اگر مسلمانوں کے پاس کمی ہے تو وہ ایمان کی کمی ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے ہمارے پاس، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ آج ہمارے دل کے اندر ہے کیا ہے؟ اللہ کا خوف نہیں ہے، لوگوں کا خوف ہے، لوگوں کا ڈر ہے۔ ہم کون ہیں؟ اپنے آپ کو کبھی پہچانو، اپنی تاریخ اٹھاؤ مسلمانوں، تاریخ اٹھاؤ گے اپنے آپ کو پہچانو گے، اپنی طاقت کو پہچانو گے۔ ہم کون تھے؟ کیا ہو گئے؟ ہم وہ تھے جب 313 تھے، میدان ہوا کرتا تھا، وہ بدر کا میدان 313 ہے۔ کون؟ ایمان والے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، سب ملا کر کے 313 ہے۔ کسی کے پاس تیر ہے تو روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہے، تلوار ہے تو سواری نہیں ہے،
کیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ تعداد 313 ہے، سامنے 1000 پہلوانوں کی جماعت ہے، 1000 طاقتوروں کی جماعت ہے، ان کے پاس سواری بھی ہے، ہتھیار بھی ہے۔ ہمارے پاس کیا تھی جانتے ہو؟ ایمان کی دولت تھی۔ اللہ کا پیارا پیغمبر سجدے میں گرا ہوا ہے، بدر کا وہ میدان ہے، اللہ کا پیارا پیغمبر سجدے میں گر کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہار گئی، شکست کھا گئی، تو قیامت کے صبح تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ عزت بچا لے۔ اللہ کی مدد آئی۔ اے لوگوں، جب ہم 313 کی تعداد تھے، ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت بھروسہ تھا تو اللہ پر تھا۔ اگر ہمارا کوئی ہتھیار ہوا کرتا تھا تو وہ ایمان کا ہتھیار تھا۔ علامہ اقبال نے سچ کہا ہے کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اگر مومن کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا ہے تو وہ اللہ کا بھروسہ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے۔ ہم وہ تھے، 313 تھے 1000 والوں سے جیت۔ ہم کون تھے؟ ایک طرف عمر بن خطاب ہیں، آج وہ ایمان، وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے صفوں میں عمر بن خطاب جیسا شجاعت مند، دلیر، بہادر، ایمان والے کی ضرورت ہے۔ کون ہے یہ عمر یہ وہ شخص ہے جب اسلام قبول کرتا ہے، آج تک مکہ کے گلیوں میں نعرے تکبیر بلند نہیں ہوا تھا، عمر اسلام لایا، لوگوں نے کہا اللہ اکبر، مکہ کی گلیوں میں اللہ اکبر کے صدائے بلند ہونے لگے۔ آج ہمارے صفوں میں عمر بن خطاب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ پورے مکہ کے اندر اللہ اکبر کی جب صدائے بلند ہونے لگی، لوگوں نے سنا، کہا لگتا ہے عمر اسلام لا چکا۔ عمر نے کہا اے نبی، میری ایک خواہش ہے، آج تک چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، آج چلیے کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز ہوگی، محمد امام ہوگا، صحابہ کرام مقتدی ہوں گے، عمر چوکی داری کرے گا۔ مکہ کے اندر کس کی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہے جو آ کر کے آپ کو روک کر کے دکھائے؟ آج ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ اپنی تاریخ کو اٹھاؤ۔ ہم کون تھے؟ ہم وہ تھے صلاح الدین ایوبی کی شکل میں پیدا ہوتے تھے، اور صلاح الدین ایوبی کی شکل میں پیدا ہو کر کے فلسطین کے اندر اپنے آپ کو فاتح بنا لیتے تھے۔ آج وہ لوگ ہماری صفوں میں موجود نہیں ہے، وہ جذبہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ کبھی ہماری صفوں کے اندر خالد بن ولید ہوا کرتے تھے، ان کے پاس کیا تھا؟ ایمان کی دولت ہوا کرتی تھی، ایمان کی دولت۔ آج ہمارے پاس وہ دولت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اپنے ایمان کی طاقت پہچاننے کی ضرورت ہے، اور ایمان کی طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کیا ہیں؟ اگر رسول کے خلاف کوئی گستاخی کر دے، کوئی بد زبانی کر دے، اے مسلمان تو تڑپنے لگتا ہے، اے مسلمان تو اپنے ایمان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگتا ہے، اے مسلمان تیری غیرت مر جاتی ہے اس وقت جب اذان ہو رہی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے، تو بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرتا رہتا ہے، تب تیری غیرت یاد نہیں آتی ہے؟ کوئی رسول کے خلاف گستاخی کر دے، تجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن اے مسلمان جب تیرے صفوں کے اندر تیری ماں، بہن، بیٹیاں، تیرے گھرانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگنے لگتی ہے، اپنے ایمان کا سودا کرنے لگتی ہے، تب تیرے ایمان کو غیرت نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی؟ اے مسلمان تو کہاں جی رہا ہے؟ اپنے ایمان کو مضبوط کر، اپنے توحید کو مضبوط کر، اپنے گھر والوں کے توحید کو، ایمان کو مضبوط کر۔ ایک طرف حضرت سمیہ ہے، کیا ہے ہم اور آپ؟ کون سی قربانی ہم نے دی ہے؟ اگر توحید کے لیے، ایمان کے لیے ہمارا خون بہا ہوتا، ہماری دولت قربان ہوتی، تب ہمیں توحید کی اہمیت کا پتہ چلتا۔ ایمان لائی ہیں، بیٹا ہے، شوہر ہے سامنے، عمار ہیں، یاسر ہے، سمیہ ہے، باندھ دیا گیا ہے تینوں کو خمبے میں باندھ دیا گیا ہے، سمیہ کو ننگا کر دیا گیا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں،
قوم کی بیٹیاں اگر سن رہی ہیں تو سنو، ایمان دیکھنا چاہتے ہو، حضرت سمیہ کو ننگا کر دیا گیا ہے۔ ابو جہل کہہ رہا ہے نیزہ مار کر کے شرمگاہ پر، اے سمیہ پلٹ آ، محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ لیکن اے بڑھیا خاتون، تیرا ایمان کتنا مضبوط تھا، تیرا جسم کمزور تھا، تو بوڑھی عورت تھی، لیکن تیرے دل کے اندر جو ایمان تھا وہ جوان تھا، تیرا ایمان ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اے سمیہ تیرے شرمگاہ پر نیزہ مارا جا رہا ہے، لیکن تیرے ایمان پر کوئی آنچ نہیں، تیرے ایمان پر کوئی کمزوری نہیں۔ سمیہ نے اپنا ایمان بچا لیا، کہا اے ابو جہل جو کرنا چاہتا ہے کر لے، ہم ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہمارے نبی نے کل کہا تھا کہ آل یاسر موعدکم الجنہ، یاسر کے پورے خاندان کے لوگ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے۔ اے ابو جہل جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ مارا نیزہ، سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تاریخ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن ایمان کی دولت، استقامت کی دولت کیا تھی؟ سمیہ کے لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر بھی لبوں پر مسکراہٹ۔ وہ ایمان ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے۔ اے لوگوں، اپنی توحید کو مضبوط کرو، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ کبھی موقع رہا تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوں گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو ایمان کی دولت، ایمان کی فضیلت، ایمان کے مقام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین ہمیں سچا پکا مومن بنا دے۔ اے الہ العالمین ہمارے اندر وہ ایمان پیدا کر دے جو سمیہ کے اندر تھا، جو عمر فاروق کے اندر تھا، جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا۔ اے الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ 2 منٹ رکیے، ایک چیز اور بیان کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے میں جو یہ مسجد ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پسماندہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا ہے اس میں۔ آج شرم آتی ہے دیکھ کر کے، افسوس ہوتا ہے کہ اگر مسجد کے اندر رکھا ہوا ہے تو ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک جمعہ کو 1000-1500 تو ہم تعاون کر دیں۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے دیکھا 20 سے 25 روپے ہم نے تعاون کیا ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ انسان دن بھر میں 100-200 روپے کا گٹکا کھا لیتا ہے، تمباکو کھا کر کے تھوک دیتا ہے، سگریٹ پی لیتا ہے، کیا وہ ہفتے میں ایک مرتبہ 100 روپیہ نہیں دے سکتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مسجد کا بھرپور تعاون کریں اور خود مسجد کے اندر آئیں اور اس کو آباد کریں۔ آپ کے اس مسجد کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے، اللہ توفیق دے۔